السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں مولانا سعد صاحب کیوں ناراض ہو گئے، کیوں بھڑک اٹھے۔ پوری وجہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ بھوپال کا تبلیغی اجتماع پائے تکمیل تک پہنچا۔ جب بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع شروع ہوا، اسی دن مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب کا بیان تھا۔ مولانا سعد صاحب جب اسٹیج پر پہنچے تو دیکھا کہ لائٹیں بہت زیادہ جل رہی ہیں، ہر طرف سے لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئی۔ مولانا سعد صاحب اسٹیج پر پہنچتے ہی ناراض ہو گئے، کہا کہ میں نے پچھلے سال ہی منع کیا تھا کہ دعوت تبلیغ کے کام کو سادگی پر لاؤ، یہ جو کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں پر اتنی لائٹیں جلائی جا رہی ہیں۔ جب ایک دو لائٹ کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے تو اتنی لائٹوں کے جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو فضول خرچی ہے، اور فضول خرچ کرنا اسلام کے اندر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو صرف اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس پر مولانا سعد صاحب ناراض ہوئے۔ اس کے بعد میں فوری طور پر بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع کے اسٹیج پر جتنی لائٹیں لگی ہوئی تھی ان ساری لائٹوں کو بند کرنے کو لگایا، کہا کہ فوری طور پر ان لائٹوں کو بند کیا جائے۔ جب وہ لائٹیں بند کر دی گئی، صرف ایک لائٹ کے ذریعے سے ہی مولانا سعد صاحب نے پورا بیان کیا اور کہا کہ جو ہے دعوت تبلیغ کے کام کے اندر میں سادگی پیدا کرو، ایک جو ہے زیب و زینت اور اسی طریقے سے رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ مولانا سعد صاحب نے اس پر بہت زور دیا، کہا کہ میں آئندہ کبھی بھی اس طریقے سے لائٹنگ لگانا یا اس طریقے سے سجانا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس چیز کی جتنی ضرورت رہے اس کو اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ اور حقیقت ہے استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ لائٹنگ لگا دینا یا بہت ہی زیادہ سجا دینا یہ فضول خرچی میں فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے، اپنے پیسوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں ماشاءاللہ جو ہے 12 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان پہنچے ہوئے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت اگر کوئی مجمع ہے تو حج کے بعد میں سب سے بڑا مجمع بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع ہے۔ ملک ہندوستان میں اتنا بڑا مجمع کبھی بھی نہیں جمع ہوا تھا جتنا بڑا مجمع اس سال بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں تھا، اور اس میں صرف مسلمان ہی تھے۔ الحمدللہ بڑا کامیاب تبلیغی اجتماع رہا، جو ہے تن من دھن سے خدمتیں کی گئی، ہر لائن سے خدمت کرنے کے احباب جو ہے دن رات اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے رہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، بھوپال کا عالمی تبلیغی اجتماع 2026 میں بھی ہوگا، لیکن کب ہوگا اس کی تاریخ ابھی نہیں، ایک 5-4 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ آئے گی۔ جس وقت تاریخ آئے گی وہ تاریخ بھی ہم آپ حضرات کو انشاءاللہ ضرور بتاتے رہیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجتماعات کو قبول فرمائے، خدمت کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔